بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے والا شخص، قتل کرنے والا شخص کون تھا؟ یعنی کس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا تھا؟ وہ کس نے، وہ شخص کون تھا جس نے اپنی تلوار سے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا؟ اچھا، یہ اس بات کا جو ہے نا وہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ الزام شیعوں کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ میں اپنے ایک وائس نوٹ میں بتا چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والا پہلا شخص صحابی رسول سلیمان بن سرد خزائی تھا، اور اس کی ٹیم نے، وہ صرف اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، جن میں سے بعض صحابی اور بعض تابعی تھے۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، تمام شیعہ سنی مفسرین و مورخین نے یہی لکھا ہے کہ جو پہلا شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان بن سرد خزائی ہے۔ تو اب صحابہ، ہم تو شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے کہ صحابہ نے خطوط لکھ کر بلایا اور صحابہ نے اور صحابہ کی اولادوں نے قتل کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہے، شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے، رسومات محرم الحرام اور سانح کربلا۔ اس کے مصنف ہیں حافظ صلاح الدین یوسف۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 کے اوپر، یہ کتاب لکھی ہی شیعوں کے خلاف گئی ہے، شیعوں کی جو عزاداری کی رسومات ہیں ان کے خلاف، شیعوں کے عقائد کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ لعنت کرنا سوائے کافر کے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یزید کافر نہیں، سنی مسلمان تھا۔ اس جملے کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، یزید کافر نہیں، سنی مسلمان تھا، اور کوئی شخص محض گناہ کر لینے سے کافر نہیں ہوتا۔ تمہید میں ہے کہ خود قاتل حسین کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ گناہ کر لینے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ موقف کہ جی یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن گناہ گار ہونے سے وہ کافر نہیں ہے، کافر نہیں ہوتا، اور کافر کے اوپر جو کافر نہیں ہے مسلمان ہے اس کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات غزالی نے بھی لکھی ہے، یہ بات ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، یہ بات اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی تھی۔ تو حافظ سلیمان یوسف نے بھی، حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور اس نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ یزید کافر نہیں بلکہ سنی مسلمان تھا، سنی مسلمان تھا۔ اب یزید کس کا بیٹا تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ معاویہ کو صحابی کون مانتا ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، حالانکہ معاویہ کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متواتر حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے جنت کی طرف بلاتے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی طرف کھینچتا ہوگا۔ تو عمار کو معاویہ کے گروہ نے قتل کیا، یہ ثابت ہو گیا رسول خدا کی حدیث سے کہ معاویہ کا گروہ باغی گروہ تھا۔ مگر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، اور یزید معاویہ کا بیٹا ہے، یعنی صحابی کا بیٹا ہے، صحابی زادہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ تابعی ہے۔ اب ایک اور شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علامہ اختر فتح پوری نے کیا ہے، نفیس اکیڈمی کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 652 کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ کتاب بھی شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہے۔ 652 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا، اس نے آ کر آپ کو قتل کر دیا، اور آپ کا سر یزید کو بھیج دیا، جس پر اس نے ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ یعنی یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا کہ حسین کو قتل کرو، اور ابن زیاد نے حسین کو قتل کیا،
اور پھر امام حسین کا سر جو ہے وہ یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس پر یزید نے ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کتاب کے سوائے کے محرقہ کے صفحہ نمبر 660 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سبط ابن جوزی وغیرہ نے کہا ہے کہ مشہور بات یہ ہے کہ وہ یزید شامیوں کو اکٹھا کر کے سر کو چھڑی سے مارنے لگا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے سر کو چھڑی سے مارنے لگا، اور اس نے پہلی بات کو برملا کہا اور دوسری بات کو پوشیدہ رکھا۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس نے ابن زیاد کے مقام کو بڑھانے میں یہاں تک مبالغے سے کام لیا کہ اسے اپنی عورتوں کے پاس لے گیا، یعنی یزید ابن زیاد کو اپنی عورتوں کے پاس لے گیا۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ یہ بات اس شخص سے سرزد ہونا موجب تعجب نہیں جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر چھڑی ماری اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے اور عورتوں کو برہنہ منہ اور اونٹوں پر سوار کر کے لے گیا۔ یعنی یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یزید نے ایسا کام کیا کہ ابن زیاد سے چونکہ وہ بہت خوش تھا لہٰذا ابن زیاد کو اس نے اپنی عورتوں تک کے پاس لے کر گیا تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ یعنی قتل کروانے والا جو ہے وہ تو یزید ہے، اور قتل کا حکم دینے والا یزید ہے۔ یزید نے یہ حکم کس کو دیا تھا؟ عبداللہ ابن زیاد کو دیا تھا جو کوفے کا گورنر تھا۔ عبداللہ ابن زیاد میں آگے عمر ابن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اہل سنت نے جو عشرہ مبشرہ بنا رکھے ہیں ان کے جو 10 صحابی ہیں ان میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہے۔ سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر اہل سنت کے صحابیوں کا بیٹا عمر ابن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار مقرر ہوا، عبداللہ ابن زیاد نے اس کو یزیدی فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے 30,000 کی فوج بھجوائی کہ جا کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ اب اہل سنت کی سب سے مستند تاریخ، تاریخ طبری، جلد نمبر 2 جو کہ شائع ہوئی ہے عبداللہ اکیڈمی لاہور سے، اس کے صفحہ نمبر 869 کے اوپر 869 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بہن زینب سلام اللہ علیہا اس طفل کے پیچھے دوڑی کہ اسے روکے۔ وہ ایک بچہ تھا جس نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام زخمی ہو گئے تو وہ خیمے سے نکل کے امام حسین کی طرف بھاگا ہے۔ آپ نے پکار کر کہا زینب اسے روکو، یعنی امام حسین علیہ السلام نے پکار کے کہا کہ زینب اس بچے کو روکو۔ طفل نے کہنا نہ مانا، دوڑتا ہوا آپ کے پاس پہنچا، پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہر بن کعب نے آپ پر تلوار اٹھائی کہ وار کرے۔ بچے نے کہا او خبیث، تو میرے چچا کو قتل کرتا ہے۔ اس نے آپ پر وار کیا۔ بچے نے اس کو تلوار کے روکنے کو اپنا ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ قلم ہو کر لٹک گیا، بس ایک تسمہ لگا رہ گیا۔ بچہ اماں اماں کہہ کر چلایا تو حسین علیہ السلام نے اس کو سینے سے لپٹا لیا، کہا اے میرے بھائی کے لخت جگر، اس مصیبت پر صبر کر، اسے اپنے حق میں بہتر سمجھ، خداوند تعالیٰ اب تجھ کو تیرے بزرگوں سے ملا دے گا، رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب اور حمزہ اور جعفر اور حسن بن علی اجمعین کے پاس پہنچا دے گا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس دن میں نے حسین علیہ السلام کو کہتے سنا خداوندہ ان لوگوں کو آسمان کے بارش سے زمین کی برکتوں سے محروم کر دے، اگر تو انہیں کچھ مہلت دے تو ان میں تفرقہ ڈال دے، ان کو فرقہ فرقہ کر کے متفرق کر دے اور ان کے حکام کو ان سے کبھی راضی نہ ہونے دے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بدوا دی جب انہوں نے ایک معصوم طفل کو شہید کیا، قتل کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے بدوا دی۔ کیا بدوا دی؟ کہ ان کو تفرقہ تفرقہ کر دے، ان کو فرقہ فرقہ کر دے، ان کو فرقہ فرقہ کر دے۔ اور وہ بدعا کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس بدعا کو قبول کیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ فرقے فرقے کون ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، قادری، چشتی، سہروردی اور ابراہیمی اور اہل قرآن، اہل حدیث، کتنے فرقوں میں یہ لوگ تقسیم ہو چکے ہیں، فرقے فرقے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، در بدر ہو گئے۔ اچھا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں
اسی کتاب تاریخ طبری جو اہل سنت کی سب سے مستند تاریخ مانی جاتی ہے، اسی صفحے پر صفحہ نمبر 869 کی آخری سطر دیکھیں آپ۔ آخر شمر نے پکار کر کہا، وائے ہو تم لوگوں پر، اس شخص کے باب میں اب کیا انتظار ہے؟ تمہیں تمہارے مائیں تم کو روئیں، اسے قتل کرو۔ اب ہر طرف سے آپ پر حملہ ہوا۔ زارا بن شریک تمیمی نے وار کیا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس کی ضرب پڑی، شانے پر آپ کے کسی کی ضرب پڑی، پھر سب ہٹ ہٹ کر گئے۔ اس وقت آپ اٹھتے تھے اور گر گر پڑتے تھے۔ پھر اس حالت میں سنان بن انس نخعی نے آپ کو برچی ماری۔ سنان بن انس نخعی نے آپ کو برچی ماری۔ یہ سنان بن انس جو ہے، یہ انس نخعی صحابی رسول ہے۔ انس نخعی صحابی رسول ہے، اور یہ سنان اس کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، صحابی زادہ ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو برچھی ماری ہے۔ آپ گر پڑے تو اس نے خولی بن یزید اسبئی سے کہا کہ سر کاٹ لے۔ خولی نے ارادہ کیا مگر اس سے یہ کام نہ ہو سکا، کانپنے لگا۔ سنان بن انس نے کہا، خدا تیرے بازوؤں کو توڑے، تیرے ہاتھوں کو قطع کرے۔ یہ کہہ کر وہ اتر کے آپ کی طرف بڑھا، آپ کو ذبح کیا اور آپ کا سر کاٹ لیا اور خولی کو دے دیا۔ ذبح ہونے سے پہلے بہت سی تلواریں بھی آپ پر پڑ چکی تھی۔ سر جدا کرنے سے پہلے سنان بن انس کی یہ حالت تھی کہ جسے دیکھتا تھا کہ حسین کے قریب آ رہا ہے، اس پر حملہ کر بیٹھتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ مجھے ہٹا کر کہیں وہ سر نہ لے جائے۔ یعنی یہ صحابی زادہ، یہ صحابی کا بیٹا اتنا خبیث انسان تھا کہ یہ کسی اور کو قتل بھی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ میں خود قتل کروں، میں خود ذبح کروں، تاکہ یہ ایوارڈ، یہ اعزاز مجھے ملے اور پھر میں ابن زیاد اور یزید سے انعام لے سکوں۔ مزید لکھا ہوا ہے کہ آپ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی لٹ گیا۔ بحر بن کعب نے پاجامہ لیا، قیس بن اشس نے چادر اتار لی۔ اچھا، یہ قیس بن اشس کون ہے؟ قیس بن اشس الکندی، یہ محمد بن قیس بن اشس الکندی ہے۔ یہ شاید رائٹر جو ہے نا وہ لکھنا بھول گیا کہ یہ قیس بن اشس جو ہے یہ ابو بکر کا بہنوئی ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر کا بہنوئی ہے۔ اس کی بیٹی جیدہ بنت اشس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اور اس کے بیٹے محمد بن اشس نے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا۔ یہ اسی کا بیٹا قیس بن اشس ہے۔ اس نے چادر اتار لی۔ جب سے اس کا نام قیس قطیفہ مشہور ہو گیا، یعنی چادر والا۔ اسود نے نالین آپ کی اتار لی۔ اسود نامی ایک ملون تھا، اس نے آپ کی چپلیں اتار لی۔ نبی نیشل کے ایک شخص نے تلوار نکال لی۔ اس کے بعد وہ حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ پھر یہ لوگ ورث یعنی زعفران اور پوشاک اور اونٹوں کی طرف جھکے اور یہ سب چیزیں لوٹ لے گئے۔ پھر اہل حرم مال و متاع کے لوٹنے کو گئے۔ یہ حال تھا کہ ایک بی بی کے سر سے چادر کوئی اتارتا تھا اور دوسرا اسے چھین کر لے جاتا تھا۔ بیبیوں کے سر سے، نبی زادیوں کے سر سے، رسول زادیوں کے سر سے، سید زادیوں کے سر سے چادریں تک اتار لی ان بدبختوں نے۔ تاریخ طبری کے بعد آ جائے تاریخ ابن کثیر۔ تاریخ ابن کثیر جو وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، خارجیوں، ناسبیوں کی بڑی پسندیدہ تاریخ ہے، جس کے مصنف علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی ہیں، جو نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہے البدایہ والنہایہ کے نام سے۔ اس میں اس کی جلد نمبر ہشتم میں، جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 241 کے اوپر کافی طویل بحث ہے۔ میں مختصراً آخری جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ حتیٰ کہ شمر بن
ذی الجوشن نے آواز دی، تم ہلاک ہو جاؤ، اس شخص کے متعلق تم کس بات کے منتظر ہو؟ تمہاری مائیں تمہیں کھو دیں، اسے قتل کرو۔ پس جوانوں نے ہر جانب سے حضرت حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا، اور زارتہ بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری اور دائیں کندھے پر بھی تلوار ماری۔ پھر وہ آپ کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، اور آپ مشقت کے ساتھ اٹھتے اور منہ کے بل گر رہے تھے۔ پھر سنان بن ابی عمر بن انس نخعی، یہ وہی سنان بن انس نخعی ہے، صحابی کا بیٹا، نے آپ کے پاس آ کر آپ کو نیزہ مارا تو آپ گر پڑے، اور اس نے گھوڑے سے اترا، آپ کو قتل کر دیا اور آپ کا سر کاٹ لیا۔ پھر اس نے خولی بن یزید کو آپ کا سر دے دیا، اور بعض کا قول ہے کہ شمر بن جوشن نے آپ کو قتل کیا۔ اب سنان بن انس نے کیا ہے یا شمر بن ذوالجوشن نے کیا ہے؟ کیونکہ ذوالجوشن کے متعلق بھی یہ مشہور ہے کہ یہ خبیث انسان جو تھا یہ بھی صحابی تھا، اور شمر جو تھا یہ بھی صحابی زادہ تھا، صحابی کا بیٹا تھا یہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں تاریخ المسعودی، جو مروج الذہب و معدن الجواہر کے نام سے ہے، نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شہادت کے وقت حضرت حسین علیہ السلام کی عمر، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 59 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور بعض اس کے علاوہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جس روز حضرت حسین علیہ السلام قتل ہوئے، ان کے جسم پر 33 نیزوں اور تلوار کے 34 ضربوں کے نشان تھے۔ زارا بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں ہتھیلی پر تلوار ماری تھی، اور سنان بن انس نخعی نے آپ کو نیزہ مارا تھا، اور پھر گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا۔ اور اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، وہ کون سی مصیبت نے حضرت حسین کے ساتھ اس صبح کو انصاف کیا جب سنان نے آپ کی ہتھیلی کو الگ کر دیا تھا۔ تو تاریخ مسعودی کے اعتبار سے بھی سنان بن انس نخعی جو ایک صحابی کا بیٹا ہے وہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جو 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور علامہ ابن اسیر محمد الجزری اس کے مصنف ہیں، اور یہ شائع ہوئی بھی ہے المیزان ناشران و تاجران کتب لاہور سے۔ اس کے صفحہ نمبر 570 اور 571 کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت حسین کو سنان بن انس نخعی نے شہید کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شمر بن ذی الجوشن نے شہید کیا، اور خولی بن یزید اسجعی نے ان پر حملہ کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے انہیں شہید کیا۔ اب یہ عمر بن سعد کو بھی آپ جانتے ہیں، یعنی سنان بن انس ہو، شمر بن ذی الجوشن ہو، یا عمر ابن سعد ہو، تینوں صحابیوں کے بیٹے ہیں۔ صحابیوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رکھی تھی، مگر یہ کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ سنان بن انس نخعی نے انہیں شہید کیا، اور جن لوگوں نے کہا کہ شمر نے یا عمر ابن سعد نے انہیں شہید کیا تھا، ان کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شمر نے لوگوں کو ان کی شہادت کی ترغیب دی تھی اور ان سے حملہ کرایا تھا، اور عمر ابن سعد سردار لشکر تھا، لہٰذا یہ قتل اسی کی طرف منسوب کیا۔ جب خولی نے ان پر حملہ کیا تو ان کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا، اور پھر وہ اشعار کے جو پہلے بھی بیان ہو چکے۔ اس کے بعد تذکرۃ الخواص، علامہ سبط ابن جوزی کی، ان کی کتاب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اس کتاب کے تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 306 کے اوپر لکھا ہوا ہے، پھر شمر نے چیخ کر کہا، دیکھ رہے ہو، اس پر حملہ کرو۔ پس حسین بن تمیم نے آپ کے سر پر تلوار ماری، جس سے آپ زمین پر گر پڑے، اور زارتا بن شریک تمیمی نے آپ کے سر پر تلوار ماری، جس سے آپ اور آپ کے دائیں کندھے پر وار کیا اور اسے الگ کر دیا۔ سنان بن انس نے آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر نیزہ مارا، پھر وہ ملون گھوڑے سے اترا اور ذبح کرنے کے بعد آپ کا سر جدا کر دیا۔ اور آپ کے قاتل کے متعلق مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ چند اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کا قاتل سنان بن انس نخعی تھا، یعنی
صحابی رسول کا بیٹا۔ یہ قول حشام بن محمد کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حسین بن تمیم نے آپ کو تیر مارا، پھر گھوڑے سے اتر کر آپ کو ذبح کیا اور آپ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن پر لٹکا دیا تاکہ ابن زیاد کا قرب حاصل ہو۔ اور تیسرا قول ہے کہ مہاجر بن اوس تمیمی نے آپ کو شہید کیا۔ اور چوتھا یہ کہ کثیر ابن عبداللہ اشجعی ہے۔ اور پانچواں قول ہے کہ شمر بن ذی جوشن نے آپ کو شہید کیا۔ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ سنان بن انس نخعی اور شمر بن ذی جوشن نے آپ کو شہید کیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے۔ قتل کا حکم دیا ہے یزید ابن معاویہ نے، حکم دیا ہے عبداللہ ابن زیاد کو۔ عبداللہ ابن زیاد نے عشرہ مبشرہ کے صحابی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر ابن سعد کو 30,000 کا لشکر دے کے بھیجا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ سنان بن انس نخعی صحابی رسول کے بیٹے نے آپ کو ذبح کیا ہے۔ محمد بن اشعث القیس الکندی نے آپ کو تیر مارا ہے، اور قیس بن اشعث نے آپ کے سینے کے اوپر برچھی ماری ہے۔ یہ دونوں محمد بن اشعث اور قیس بن اشعث یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ دونوں ابو بکر کے بھانجے ہیں۔ ان دونوں کی بہن ہے جیدہ بنت اشعث جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ سارے کے سارے قاتل، اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں تو صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی طرح کر رکھی ہے۔ اب آپ بتاؤ، عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بھی یزید کی بیعت کی ہوئی تھی۔ اور کتنے صحابیوں کے نام لیں، صحابی یا صحابی زادے جتنے بھی تھے وہ سب قتل امام حسین علیہ السلام میں ملوث تھے۔ اور پھر جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلانے والا جو شخص ہے وہ خود بھی صحابی ہے، یعنی سلیمان بن سرد الخزائی، وہ بھی صحابی تھا۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں صحابی اور صحابی زادے شامل ہیں۔